بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، شمال ایچ ڈی نیوز پروگرام دینی مسائل کے اس موضوع پر آج ہم یہاں اس پینل کے اندر تشریف فرما ہے۔ ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ آج جس موضوع پر گفتگو کریں گے اور علماء کرام سے گفتگو شنید ہوگی وہ ہے اسلام میں صدقے کی اہمیت۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور یہ پہلا عشرہ رمضان ہے، اور عام طور پر لوگ اس ماہ مبارک کے اندر جہاں بدنی عبادات میں حصہ لیتے ہیں وہیں پر وہ مالی صدقات بھی ادا کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کی طرف سے اس پر واجب ہو یا وہ نفلی صدقات ہو۔ اس حوالے سے آج کے اس نشست میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں حضرت مولانا پروفیسر عاصم شہزاد صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، ایبٹ کے مشہور خطیب بھی ہے اور رائس پاکستان کالج میں پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت آپ تشریف لائے، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس ماہ مبارک میں چونکہ رات کو قرآن بھی آپ سنا رہے ہیں، آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے۔ جی، آپ کا بھی شکریہ۔ دوسرے مہمان ہمارے جو تشریف لائے ہیں حضرت مولانا محمد فیضان خان صاحب، جو محتمم جامعہ عثمان بن عفان للبنین و جامعہ حفصہ للبنات، جو بچیوں کا ادارہ ہے، دونوں ادارے چلا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی شان سے نوازا ہے اور بڑی محنت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں۔ ہم حضرت آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ٹائم نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ اللہ آپ کو بھی بہترین نظر آ رہا ہو۔ جیسا کہ آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ اسلام کے اندر چونکہ صدقے کا ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور ہم چونکہ بحیثیت مسلمان الحمدللہ اسلام کے احکام کے تابعداری کا دعویٰ کرتے ہیں، پاسداری کا دعویٰ کرتے ہیں، اور چونکہ عام معاشرے کے اندر آج اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ اکثر لوگ یا تو اس کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی یا یہ ہے کہ وہ کوشش نہیں کرتے، لیکن الحمدللہ آج یہ جو شمال ایچ ڈی نیوز ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے اگر لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے اور اس کے علم میں یہ بات آ جائے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے، چاہے صدقہ نفلی ہو یا چاہے واجبی ہو، تو حضرت پروفیسر عاصم شہزاد صاحب آپ ذرا صدقے کے حوالے سے قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کرے تو یقیناً ناظرین کرام کے سامنے بات آ جائے تو اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شمال ایچ ڈی ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا اور دین اسلام کے خاص موضوع صدقہ، زکوٰۃ، صدقات واجبہ ہوں یا نافلہ ہوں، ان کے اوپر گفتگو کرنے کا ہمیں وقت دیا۔ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ زکوٰۃ سے کرتا ہوں۔ اسلام میں یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر گوشے کے بارے میں رہنمائی دیتا ہے۔ اسلام کا اپنا اخلاقی نظام بھی ہے، اسلام کا اپنا عبادت کا نظام بھی ہے، اسلام کا اپنا سیاسی نظام بھی ہے، اسی طریقے سے اسلام کا اپنا معاشی نظام بھی ہے۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔
اس لیے زکوٰۃ کو فرض قرار دے دیا گیا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم رکن کے طور پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں نماز کا تذکرہ موجود ہے، اس کے متصل اس کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے، اسی طریقے سے صدقات کی اہمیت بھی اس وجہ سے ہے کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں کے اندر نہ پڑی رہے، بلکہ دولت معاشرے کے اندر گردش کرے، اور دولت معاشرے کے اندر اسی وقت گردش کر سکتی ہے کہ جب لوگوں کے اوپر یہ چیزیں لاگو کر دی جائیں۔ ایک ہوتا ہے کسی چیز کو زبردستی لاگو کر دینا، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو عبادت کے طور پر لاگو کر دینا۔ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام نے مالیاتی نظام کے حوالے سے ان چیزوں کو عبادت کے طور پر لاگو کیا ہے۔ مثلا زکوٰۃ ہی کو آپ لے لیں، صدقے کو آپ لے لیں، اب صدقے کی بھی اہمیت اور اس کی فضیلت قرآن و حدیث میں بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ اب اگر حکومت وقت ہمیں کہے جی آپ لازمی صدقہ دیں تو شاید بہت کم لوگ صدقہ دیں، لیکن اگر یہ اسلام کی تعلیم ہے اور اس کو عبادت سمجھ کے کیا جائے گا تو ہر بندے کی یہ کوشش ہوگی کہ میں صدقہ دوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو اسلام نے صدقات اور زکوٰۃ کے حوالے سے یہ چیزیں لاگو کر کے ایک مالیاتی نظام ترتیب دے دیا ہے۔ ایک بندہ جب صدقہ دیتا ہے، ایک بندہ جب زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ دوسرے بندے تک چلی جاتی ہے۔ دوسرا بندہ اگر مجبور ہے، ضرورت مند ہے، محتاج ہے تو وہ اپنی ضروریات کو اس پیسے سے پوری کر سکتا ہے۔ یوں ایک ہاتھ سے دوسرا ہاتھ، دوسرے ہاتھ سے تیسرا ہاتھ، تیسرے ہاتھ سے چوتھا ہاتھ۔ یہ اسلام کی اتنی بڑی خوبی ہے کہ اگر جتنے بھی لوگ ہیں، صاحب ثروت جو لوگ ہیں، جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا جن کے اوپر صدقات واجبہ ہوتے ہیں، اگر وہ اپنی اپنی زکوٰۃ دیں اور اپنے اپنے صدقات دیں تو معاشرے کے اندر لوگ کمزور نہ رہیں، مالی اعتبار سے لوگ غریب نہ رہیں، لوگوں کو صحت کے مسائل نہ ہوں۔ بڑا جیسے قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ جی بالکل۔ تو یہ بھی فضیلت میں سے آتا ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے صدقہ جو زکوٰۃ ہے یہ لیا کرے تاکہ پاک ہو، اس کے تزکیہ نفس ہو۔ تو اس سے جہاں ظاہری پاکی ہے تو وہاں پاکی بھی ہو جاتی ہے اگر اپنے مال میں سے لوگ زکوٰۃ یا اللہ کا جو حصہ ہے نکالتے ہیں۔ حضرت آپ کی بات جاری ہے، اس میں ایک بات آ گئی تو فیضان صاحب میں آپ سے یہ جسارت کروں گا پوچھنے کی کہ اس نے عاصم صاحب نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ زکوٰۃ جو ہے واجب ہے یا فرض ہے ہم پر، یہ طرح وضاحت کرے کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ زکوٰۃ چونکہ یہ بھی لیا جاتا ہے لوگوں سے، یعنی عمراء سے، امیروں سے لے کر غریبوں کو دیا جاتا ہے، اور جس طرح عام حکومتوں کے اندر ٹیکس بھی جمع کیا جاتا ہے، تو اس میں ذرا وضاحت کرے کہ ٹیکس اور زکوٰۃ میں لوگوں کی ذرا رہنمائی ہو جائے کہ وہ سمجھ جائے کہ یار ٹیکس یہ چیز ہے اور اللہ کی طرف سے جو ایک حکم ہے زکوٰۃ کا، اس کی یہ اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میرے بھائی نے فرمایا ہے، اس سے پہلے میں آپ تمام جو ٹیم ہے شمال ایچ ڈی کی میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع میسر فرمایا ہے ایک حساس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے۔ دیکھیں، جیسے میرے بھائی نے بھی فرمایا کہ اسلام نے اس حکم کو بڑی اہمیت دی ہے زکوٰۃ کو، اور اس حوالے سے چونکہ اس کا تعلق مالی اعتبار سے ہے اور مال کا نکالنا بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات شریعت انسان پر، خصوصاً مسلمان پر، ایسی چیز لاگو کرتی ہے جس میں مجاہدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب دینا چاہتے ہیں، اور یہ قرب دے کر اللہ تعالیٰ اتنا قریب کرنا چاہتے ہیں اس کو کہ مزید نوازنا چاہتے ہیں اس کو۔ تو انہی میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے کہ بظاہر تو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال مجھ سے جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مال جا نہیں رہا ہوتا، بلکہ اللہ دگنا کر کے اس کو واپس دے رہا ہوتا ہے، جس کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے، حالانکہ بظاہر اس میں نفع نظر آتا ہے،
لاکھ کے اوپر 2 لاکھ مل رہا ہوتا ہے، 1000 کے اوپر 2000 مل رہا ہوتا ہے، بظاہر نفع نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا اور ہم اس کو مٹا دیں گے۔ لیکن وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقہ جو زکوٰۃ کی صورت میں ہو، بظاہر انسان جب دیتا ہے تو بظاہر اس کا مال کم نظر آتا ہے، 1000 میں سے 100 گیا تو پیچھے 900 رہ جاتا ہے۔ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے، یا جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ دیکھو آپ کے پاس مال کم ہو گیا ہے، لیکن رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مال کم نہیں ہوا، بلکہ آپ کا مال اب مزید بڑھ جائے گا، اس میں برکت ہم ڈال دیں گے کہ وہ 1000 کی نہیں 2000 کی برکت اس کے اندر آ جائے گی۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، کچھ احکامات رب کی طرف سے براہ راست بندے پر لاگو ہوتے ہیں، مکلف ہے اس کے، مکلف ہونے کے اعتبار سے، جیسے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ جہاں تک ٹیکس کا حکم ہے تو ٹیکس جب انسان کسی بھی جگہ رہتا ہے، یہ تو عقل بھی انسان کی کہتی ہے اور اخلاقی فرض بھی بنتا ہے کہ انسان جس طرح ایک گھر کے اندر کوئی مہمان آتا ہے بندے کے، تو اب جب مہمان آتا ہے تو بندہ اس کو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اپنے ساتھ کھانا پینا سب کچھ لے کر آئیں، بندہ کہتا ہے میرا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ میں اس کی خدمت کروں، میں اس کے ساتھ تعاون کروں، میں کھانے کا وقت ہے اس کو کھانا دوں، اس کو پیش کروں، چائے کا وقت ہے اس کو چائے پلاؤں، تو اس کو وہ اخلاقی فرض سمجھتا ہے۔ تو جس ملک کے اندر بندہ رہ رہا ہو، جس ملک کی زمین استعمال کر رہا ہو، جس ملک کی اشیاء کو استعمال کر رہا ہو، تو اس بندے کا یہ حق ہے کہ اس ملک کو فائدہ دینے کے لیے جو حکومت پاکستان اس پر کوئی ٹیکس کی صورت میں یا مالی طور پر جو ذمہ داری عائد کرے اس کو وہ ادا کرے، وہ اس کو بوجھ نہ سمجھے۔ لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ جی ہم ٹیکس بھی ادا کر رہے ہیں لہذا ہم زکوٰۃ کیسے دیں گے، وہ ٹیکس ہے تو زکوٰۃ بھی ایک قسم کا ٹیکس نہیں ہے۔ یہ نا، بلکہ میں اور ذرا آج کی بات کو آگے بڑھاؤں، آیت مبارکہ میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی اس میں یعنی غریبوں کا حق ہے مالداروں کے پاس، یہ نہیں ہے کہ وہ ایک احسان کر رہے ہیں، احسان کر غریب کو اپنا زکوٰۃ یا صدقہ دے کے احسان مطلب نہیں کر رہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کا حق ہے۔ تو جس طرح ایک دوسرے کے حق متعلق ہوتا ہے تو وہ اس کا لینا، اس میں کوئی احسان کی بات نہیں آتی ایسے ہی ہے۔ تو اس حوالے سے حضرت ایک صدقہ اور بھی ہے جو رمضان سے متعلق ہے، زکوٰۃ بھی چونکہ اس لیے تھوڑی سی بات ہوئی کہ زیادہ تر لوگ رمضان المبارک کے اندر دینے کی کوشش کرتے، کیونکہ جس طرح حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 70 گناہ نیکیاں بڑھائی جاتی ہے۔ تو ایک اور چیز ہے صدقہ فطر، جسے ہم عام زبان میں سرسائے بھی کہتے ہیں، تو اس کے متعلق تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ یہ جو صدقہ فطر ہے، اس کو عام سمجھنے کے لیے ہم اس کو روزوں کا صدقہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روزوں کا صدقہ ہے، اور حدیث کی میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صدقۃ الفطر ادا کرو، اس کا فائدہ تمہیں یہ ہوگا کہ اگر دوران رمضان تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، تمہاری زبان سے کوئی بیہودہ جملے نکلے ہیں یا کوئی اور تم سے کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، تو صدقۃ الفطر ادا کرنے سے تمہاری وہ غلطیاں اور تمہاری وہ بیہودگیاں جو ہیں وہ زائل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی ترغیب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ پھر صدقۃ الفطر کے بارے میں ایک اور بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو صدقۃ الفطر ادا نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، ہماری خوشیوں میں شریک نہ ہو، وعید ہے۔ پھر اسی طرح صدقۃ الفطر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقۃ الفطر کو ادا کر دو، اور یہ رمضان المبارک میں بھی دیا جا سکتا ہے، بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں دوران رمضان دینا یہ بہتر ہے، عید والی دن عید کی نماز سے پڑھنے سے پہلے مل جائے تاکہ وہ بھی اپنے افطاری کا ہاں، انتظام کر تاکہ وہ فوری طور پہ اپنی ضروریات اور عید کی خوشیوں میں وہ لوگ شریک ہو سکیں۔ اگر ہم مسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ صدقۃ الفطر کس بندے کے اوپر واجب ہوتا ہے، تو 5 چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ 5 چیزیں کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ ایک سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد اشیاء۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا فرق بھی ہے، ہاں، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر میں فرق بھی ہے کہ زکوٰۃ میں ضرورت سے زائد اشیاء نہیں ہیں اور صدقۃ الفطر میں
ضرورت سے زائد اشیاء بھی شامل ہیں۔ دوسرا، زکوٰۃ کے اندر مال کے اوپر پورے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر میں پورے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اسی وقت عید کے دن صبح بھی اگر آپ کے پاس اتنا نصاب تک مال آ گیا تو صدقہ فطر واجب ہو جائے گا اس کے اوپر۔ اور یہ جو 5 چیزیں ابھی ہم نے گنی ہیں، ان 5 چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ ان 5 چیزوں کی قیمتوں کو یا ایک چیز کی قیمت کو ملایا جائے گا، اگر وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر وہ بن جا رہا ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر بھی واجب ہو جائے گا اور اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہو جائے گی۔ اب یہ جو 52.5 تولے چاندی ہے، اس دفعہ 1445 ہجری اور 1446 ہجری کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 1,35,179 روپے کا نصاب متعین کیا ہے 52 تولے چاندی کی قیمت، یعنی ایک بندے کے پاس اگر 1,35,179 روپے ہیں تو اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا، اور اگر ان پیسوں کے اوپر سال گزر چکا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے صدقۃ الفطر جو ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی دے دینا چاہیے تاکہ لوگ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ پھر صدقۃ الفطر ہے کس چیز کے اوپر؟ اس کے لیے بھی فقہا نے 4 قسم کی اجناس بیان کی ہیں۔ ایک کشمش ہے، ایک جوں ہے، اور ایک کھجور ہے، اور چوتھا گندم ہے، اور چاروں کا جو وزن ہے وہ الگ الگ ہے۔ کشمش کا، جوں کا، کھجور کا، ان تینوں کا جو وزن ہے وہ 3.5 کلو کے برابر ہے، اور گندم جو ہے وہ 1.25 کلو ہے، اور احتیاطاً جو ہے وہ 2 کلو گندم اس میں صدقۃ الفطر کے میں رکھی جائے گی۔ اور ایک محدود اندازے کے مطابق اگر کیا جائے 2 کلو گندم کی قیمت اس وقت محدود اندازے کے مطابق، یہ ہر شہر کے حساب سے الگ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہم ایبٹ آباد میں رہتے ہیں تو تقریباً یہ 310 روپے، 305 310 روپے بن رہے ہیں، یعنی فی صدقہ فطر 310 روپے کے حساب سے ہوگا، حساب سے ایک بندے کا ہوگا۔ باقی تو اپنے حیثیت کے مطابق کشمش کے حساب سے دے تو زیادہ بنے گا، یا کھجور کے حساب سے دے یا جو کے زیادہ بنے گا، بالکل۔ اچھا، اس میں ایک اور مسئلہ جو ہے نا، جہاں پہ لوگ غلطی کر جاتے ہیں یا شاید جان بوجھ کے اس طرح کرتے ہیں کہ سارے لوگ ایک ہی مد کے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں، گندم کے حساب سے دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو بس علمیہ ہے ہمارا، رنگ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک وہ کھجور یا کشمش کے حساب سے دے سکتا ہے وہ، لیکن پھر بھی بس گندم جو ہے نا، یہ کمزوری ہے ہماری، یہ جو غربا کا طبقہ ہے، جو کمزور طبقہ ہے، یہ ان کے لیے ایک قسم کا ہے۔ شریعت نے کہا کہ اس کے تعاون ہونا۔ باقی جو امیر لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ کھجور کے حساب سے دیں، کشمش کے حساب سے دیں، جوں کے حساب سے دیں، وہ اس حساب سے دیں گے تو ان کو زیادہ اس کا ثواب ہوگا، زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں گے، تو کم کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ اچھا، دوسرا ہمارے معاشرے کے اندر ایک اور بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لاکھوں لوگ بیرون ملک ہیں، روزگار کے سلسلے میں ہیں یا وہاں پہ رہ رہے ہیں، تو صدقۃ الفطر کے حوالے سے ایک چیز یہاں پہ جو لوگ غلطی کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں، سعودی عرب میں ہے وہ پیسے بھیجتا ہے، وہ کہتا ہے جی آپ میرا بھی صدقہ فطر ادا کر دیں۔ تو اس مسئلے کی نشاندہی ضروری ہے، آپ کے چینل کے تھرو ہم اس مسئلے کو واضح کرتے ہیں کہ جو بندہ جس علاقے کے اندر رہ رہا ہے اس بندے کو اس علاقے کی کرنسی کے اعتبار سے ہی صدقہ فطر دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی سامنے آ گئی، جو پروگرام سن رہے ہیں تو وہ اس حساب سے اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ اگر ایک بندہ امریکہ کے اندر ہے، ایک بندہ سعودیہ کے اندر ہے، ایک بندہ کسی اور شہر کے اندر ہے، وہ اگر اپنا فطرانہ جو ہے وہ پاکستان میں دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ رہ رہا ہے اس ملک کی کرنسی کے حساب سے وہ فطرانہ دے، اور اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی مسلمان ترقی کریں گے مالی اعتبار سے، اور پھر مسلمان ہونے کے حیثیت سے بھی یہ ایک مالی جو ہے نا مدد ہے، اور دوسرا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بھی ایک مالی مدد ہے کہ چلیں ان کی مالی مدد ہوتی رہے گی۔ حضرت یہ صدقہ فطر کی بات چل رہی ہے تو صدقہ فطر میں تو روشنی حضرت نے بڑی وضاحت فرمائی اس سے، یہ جو ایک آدمی بیمار ہے، عذر ہے، اس کو روزہ نہیں رکھ سکتا، یا ایک آدمی ضعف میں بہت ضعیف ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، جو فدیہ ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی آپ وضاحت فرمائیں اور اس کے بات کر لیں۔ تو میرے خیال میں وہ بھی صدقہ فطر کی حساب سے، لیکن تھوڑی سی وضاحت اس حوالے سے یہ بات جو ہے نا، جو ناظرین سن رہے ہیں، جہاں تک ہماری آواز جائے گی اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے
کہ فدیہ کس شخص کے لیے ہوگا. صرف بعض اوقات ایک بندے کو بخار ہوتا ہے, ایک بندے کو پیٹ میں تکلیف ہے, اس وقت وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, تو وہ بھی کہتے ہیں چلو میں فدیہ ادا کر دیتا ہوں, ویسے بھی بیمار ہوں تو بس میری طرف سے ادا ہو جائے گا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فدیہ کتنا ہوگا ایک روزے کا, پھر یہ بتاؤں گا کہ فدیہ کس کے لیے ہے. فدیہ, ایک روزے کا فدیہ جتنی مقدار صدقہ فطر کی ہے, اور پھر اس میں جس طرح حضرت نے ابھی فرمایا ہے پروفیسر مولانا عاصم شہزاد صاحب نے کہ ہر صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق جو دے رہا ہے, ایک بندہ گندم کے اعتبار سے دے رہا ہے, کھجور کے اعتبار سے دے رہا ہے, یا کشمش کے حساب سے دے رہا ہے, جو کے اعتبار سے دے رہا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو گندم کے علاوہ 3 اجناس ہیں ان کا کثرت سے استعمال تھا, تو اس کا استعمال کثرت سے ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کی زیادہ تر جو احادیث ہیں وہ صدقہ فطر کے اعتبار سے انہی 3 چیزوں کے بارے میں تھی, اور بہت کم 1-2 روایتیں ایسی ہیں جو گندم کے بارے میں ہیں, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس وقت گندم کا استعمال انتہائی کم تھا اور خال جگہ پہ تھا. تو اس لیے جو بندہ جس حیثیت سے دے رہا ہے صدقہ فطر, تو فدیے کے اندر بھی اس بات کا خیال کرے کہ وہ فدیے کے اندر بھی فی روزے کا جو فدیہ ادا کرے گا, ایک صدقہ فطر کی مقدار جو ہے وہ ایک روزے کا فدیہ ہے, وہ اس حساب سے ہی ادا کرے. اگر اس نے صدقہ فطر ادا کیا ہے کشمش کے حساب سے, اب اگر وہ روزے کا فدیہ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کشمش کے حساب سے کرے, کنجوسی نہ کرے. تو جتنا لوگوں کو فائدہ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں مزید برکتیں بھی عطا فرمائیں گے. اور دوسری بات کہ یہ فدیہ ہوگا کس پر, یہ عام بیماری پر نہیں ہے. اس کے لیے دیکھیں, ایک تو ماہر ڈاکٹر ہو, اور پھر ہو بھی مسلمان جو اسلام کی تعلیمات سے روشناس بھی ہے اور مانتا بھی ہے, اور وہ اپنی فن کے اعتبار سے ماہر بھی ہے, اور وہ اگر مشورہ دیتا ہے کسی مریض کو کہ دیکھیں اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ بالکل موت کے قریب بلکہ مر جائیں گے, آپ نہیں رکھ سکتے, آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے, تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور بعد میں فدیہ ادا کر دے. لیکن بعد کے اندر بھی فدیہ تب ادا کرے گا جب دوبارہ اس کو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اب دوبارہ آپ کو صحت ملنے کی امید نہیں ہے اسباب کے درجے میں, تو لہٰذا اب ایسا شخص معذور ہے, ایسا شخص مریض ہے, یہ اگر روزہ نہیں رکھتا تو بعد میں یہ اپنی طرف سے خود مالی حیثیت کے اعتبار سے پختہ ہے تو خود کر لے, یا اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں. تو اس میں کمی کوتاہی یہی ہوتی ہے کہ اکثر جو سوالات ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہ جی ہمیں تکلیف ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے ابھی روزہ نہیں رکھنا, یا اس کو زکام لگ جاتا ہے یا بخار ہو جاتا ہے, تو بس وہ کہتے ہیں بس اسی بیماری کے اوپر کیا ہے فدیہ ہے. تو میرا خیال سے یہ کم ظرفی ہے. اور جیسے حدیث میں آتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ, کہ روزہ ایک ڈھال ہے. تو ہم نے رات کو بھی درس کے اندر یہ بات کی تھی کہ اب ہر آدمی کے لیے ہے کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں کیسی ڈھال اپنے لیے تیار کرتے ہیں, پلاسٹک کی کرتا ہے, لکڑی کی کرتا ہے, یا لوہے کی کرتا ہے. وہ جو دشمن ہے وہ ظاہری نظر بھی آ رہا ہے, اور ظاہر بھی نظر بھی آ رہا ہے, اور جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تمہارا کھلا دشمن ہے, 11 مہینے اس نے تمہارے اوپر محنت کی ہے, ابھی اس 1 مہینے کے اندر ہم تمہیں ایسا دیکھنا چاہتے ہیں رب تعالیٰ تمہارے اندر اتنی طاقت میں بھر دوں جب یہ دوبارہ پاور کے ساتھ باہر نکلے, جب عید کا چاند نظر آئے, تو یہ 11 مہینے کی اپنی ضد اور اپنی جو ایک غصہ ہے وہ تمہارے اوپر نکالنے کی کوشش بھی کرے, تمہارے پاس ایسی ڈھال ہو کہ وہ تمہارے اوپر تمہیں نقصان نہ دے سکے. لیکن بندہ کیا کرتا ہے, انہی چیزوں کی وجہ سے معمولی بات کے اوپر روزہ چھوڑ دیا, فدیہ ادا کر دوں گا, معمولی بات کے اوپر جی میرے اوپر تو زکوٰۃ ہی نہیں ہے, میرے پاس 7.5 تولہ سونا ہی نہیں ہے, جیسے حضرت نے پہلے تفصیل سے بات کی ہے. حالانکہ اس کے پاس کچھ نقدی بھی ہوتی ہے, کچھ سونا بھی ہوتا ہے, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس مالیت لاکھوں کے اعتبار سے ہے, قرضہ اس کے پاس چند ہزار روپے ہے. وہ کہتا ہے جی قرضے والے کے اوپر تو ویسے بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب یہ چیز کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کا حق وہ کھا رہا ہوتا ہے, یتیم کا بھی, مسکین کا بھی, بیواؤں کا بھی, اور غریب جو لوگ ہوتے ہیں جن کے مصارف قرآن کریم کے اندر احادیث کے اندر رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں, وہ سارے کھا رہا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یتیم کا حق یہ ہے کہ اس کے جیب سے پیسے نکالے جائیں, یہ یتیم کا حق کھانا ہوتا ہے. بھائی جو زکوٰۃ نہیں دے رہا حقیقت میں یہ بھی یتیم کا حق کھا رہا ہے, جو زکوٰۃ نہیں دے رہا یہ بھی حقیقت میں مسکین کا حق کھا رہا ہے. تو ہمیں اس بات کے اندر تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. اور آخری گزارش جو یہاں سے آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ناظرین کو دینا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں کہ غریب, مسکین, بیوہ, یتیم جو بھی ہیں جن کو زکوٰۃ کے مستحق ہیں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں, کیونکہ اس میں 2 طرح کا ثواب مل جائے گا. یہ سوال میں
آ رہا تھا اس کی طرف جی کہ میں نے کہا حضرت سے اس بارے میں پوچھ لوں. ٹھیک ہے، آپ بھی وضاحت فرمائیں کہ ایک تو قرآن نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں تو کیا صدقہ فطر بھی انہی کو دے سکتے ہیں یا اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی دے سکتے ہیں؟ اس میں تقریباً 8 مصارف بیان کیے ہیں جی ہاں قرآن نے. ایک یعنی کہ اصولی مسئلہ یہ بات کرے، دوسری پھر حضرت سے بات کریں. اصولی مسئلہ یہی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں وہی صدقہ فطر بھی لے سکتے ہیں. بس وہی مصارف ہیں، وہی مصارف ہیں. فقیر، مساکین، ہاں جی وہی ہے. فی سبیل اللہ کے راستے میں جو جی ایسا ہی ہے. جیسے مدارس کے اندر مدارس بھی آ جاتے ہیں اس میں. جی حضرت اس میں تھوڑی سی آپ سے یہ وضاحت چاہوں گا کہ جیسے یہ صدقہ فطر یا زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو فقیر مسکین ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو یا ایک کھانا ایک ٹائم کا ہو، رشتہ داروں میں کس کو دے سکتے ہیں؟ ایک تو صدقہ نافلہ ہے، وہ تو ہر کسی کو دے سکتے ہیں. یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ فطر ہے یا نظر وغیرہ ہے یا عشر، یہ رشتہ داروں میں سے کس کو دے سکتے ہیں؟ اگر تھوڑے سے جیسے نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا. ایک دو رشتے کے سلسلوں کو چھوڑ کر باقی سب رشتہ داروں کو زکوٰۃ اور صدقات دی جا سکتی ہے. آسان لفظوں میں اگر اس کو میں بیان کروں وہ یہ ہے کہ جو بندے کے زیر کفالت ہوں جو رشتے، مثال کے طور پہ والد ہے، بیٹے اس کے زیر کفالت ہیں، اولاد اس کی زیر کفالت ہے، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا. اسی طریقے سے شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی. اسی طریقے سے بیٹا ماں کو نہیں دے سکتا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتی. تو جو رشتے کسی کے زیر کفالت ہوں وہ ان کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی. اس کے علاوہ باقی جو رشتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بہن ہے وہ دوسری بہن کو دے سکتی ہے، ایک بھائی ہے وہ دوسرے بھائی کو دے سکتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو دیگر رشتہ دار ہیں، ماموں، خالہ، بانجے، جتنے بھی لوگ ہیں، باپ کو بھی نہیں دے سکتے، باپ کو بھی نہیں دے سکتے. جی اصول اور فروع نہیں دے سکتے، برابری میں باقی سب کو دے سکتے ہیں. اور رشتہ داروں کو دینا یہ زیادہ بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 2 اجر بیان فرمائے ہیں کہ ایک تو بندہ وہ جو صدقہ دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب اس کو ملے گا. اور صلہ رحمی اتنی بڑی عبادت ہے اور اتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جنت کی بشارت سنائی ہے کہ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا. اور جو بندہ صلہ رحمی نہیں کرتا اس کے لیے قرآن نے کہا کہ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. حضرت اس کے علاوہ بس ٹائم بھی ہمارے پورے ہونے والے ہیں. یہ نفلی صدقہ رمضان کا مہینہ ہے، کوئی کسی کو افطاری کرائے، سحری کرائے، ویسے بھی اس بارے میں تھوڑا سا وضاحت فرمائیں تاکہ لوگ، کیونکہ لازمی بات ہے مجبور لاچار لوگ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے کہ جی صدقہ فطر یا زکوٰۃ نہ بھی ہو ویسے بھی تعاون کرنا چاہیے. جی دیکھیں، یہ جو نفلی صدقات ہیں، جیسے شروع کے اندر بھی میں نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بندے کو دیے ہیں اپنا قرب اور اپنے قریب کرنے کے لیے یہ بندے پر یہ چیزیں لاگو کی ہیں، مالی اعتبار سے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، یا اور مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں. تو اسی کے اندر جو نفلی صدقہ ہے، نفلی نماز ہو، نفلی صدقہ ہو مالی اعتبار سے، یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. اب جس کو اللہ کا قرب مل گیا اس کو دنیا کی ساری دولت نہ ملے، اس سے بڑی دولت اور کون سی ہے؟ تو یہ نفلی صدقات سے ملتا ہے. تو اس لیے جو شخص سحری کروا دیتا ہے کسی کو یا افطاری کروا دیتا ہے، اور افطاری کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ پوری دیگ جو ہے نا پورے محلے کے اندر بانٹتا رہے. اگر ایک کھجور، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کھجور اگر آدمی اس کے ذریعے کسی کو افطاری کروا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو عظیم اجر عطا فرماتے ہیں، ایک کھجور کے افطار کرانے پر. تو نفلی صدقات یہ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. تو کتنا ہو اس رمضان المبارک میں جہاں نیکیوں کا بہاؤ بڑھ گیا ہے، ایک نیکی 70 کے برابر پہنچ چکی ہے، تو اب جو صدقہ نافلہ جبکہ صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ ہے وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو مفر ہی نہیں، آپ بھاگ ہی نہیں سکتے، وہ تو آپ کے ذمے ہے. لیکن نفلی صدقہ نفس اس کے اوپر کہتا ہے کہ نہیں دیکھو پیسہ ضائع ہو جائے گا، تمہارے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں گے. تو جو بندہ نفلی صدقات ادا کرتا ہے وہ زیادہ اجر پاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک فرض نماز بندہ پڑھ رہا ہے وہ انفرادی نماز ہے، لیکن جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے وہ بڑھ جاتی ہے
کیونکہ اگر وہاں فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے ایک شخص بھی نہ گیا تو سارے محلے والے گنہگار ہو جاتے ہیں. اب جو جاتا ہے تو وہ سارے محلے والوں کی نیکیاں بھی ساتھ سمیٹ کے لاتا ہے, تو اس لیے اجر کے اعتبار سے وہ بڑھ جاتا ہے. تو یہاں آپ کے توسط سے میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی کر دوں جو یہاں سے گفتگو سے میرے ذہن میں آئی ہے. بعض لوگ اپنا صدقہ فطر یا زکوٰۃ ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو گھروں کے اندر مانگنے والے آتے ہیں, یا بازاروں کے اندر چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہوتے ہیں, یا بازاروں میں مانگنے والے گاڑیوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا باقاعدہ یہ پیشہ ہے, اور مالی اعتبار سے کئی ویڈیوز کے ذریعے یا سوشل میڈیا پر ان کا یہ معاملہ اشکارا بھی ہو چکا ہے کہ کاروبار ہے ان کا, اور باقاعدہ یہ لاکھوں کی ملکیت ہے ان کی, اور باقاعدہ اپنے مکانات ہیں. تو یہ ان لوگوں کا حق لے جاتے ہیں جو حقیقت میں مستحق لوگ ہوتے ہیں. تو گزارش یہ ہے ناظرین سے کہ آپ اپنا مال جو آپ نے زکوٰۃ کی صورت میں دینا ہے, صدقہ فطر کی صورت میں دینا ہے, تھوڑا سا تقدو کریں, تھوڑا تلاش کریں آپ کے رشتہ داروں کے اندر, محلے کے اندر. اور پھر خاص طور پہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ صلہ رحمی بھی ہے اور رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ بھی ادا ہوتا ہے. تو مدارس کے اندر بھی جب انسان دیتا ہے تو دوہرا اجر ملتا ہے. ایک تو آپ کے وہ صحیح مصارف کے اندر ہے, مصرف ہے اس کا, اور دوسرا احیاء اسلام, اسلام کو زندہ کرنے کے اندر, اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے اندر ہمارا حصہ پڑ جائے گا. ہم دنیا سے رخصت بھی ہو جائیں گے لیکن یہ سلسلہ پھر چلتا ہی رہے گا. تو جزاکم اللہ. دونوں تشریف لائے, آپ قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکالا, ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے. ہم آپ کے لیے دعا کریں, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دونوں کو. ناظرین کے لیے اتنا کہوں گا کہ ہم نے تو کوشش کی جو اس وقت درپیش مسائل ہے اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی, چونکہ مبارک مہینہ ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر گھڑی کا فائدہ اٹھانا چاہیے, اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس کا کوئی لمحہ مالی لحاظ سے ہو, جانی لحاظ سے ہو, ہم ضائع نہ کریں. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.